الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ آج کی مجلس میں ایک سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے، اور عام طور پر اس طرح کے سوالات کسی مختصر مجلس میں نہیں دیے جاتے، لیکن سوال میں اتنا اصرار کیا گیا ہے کہ جواب دیا جائے تو ہم اس کا مختصراً آپ کے سامنے جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں جو صورتحال ہے، کسی بڑے کاروبار کرنے کے لیے ہمیں کسی بینک سے لون لینا یا قرض لینا ضروری ہو گیا ہے۔ ہزار جھنجھٹ ہے۔ اگر آپ بغیر بینک سے قرض لیے ہوئے، لون لیے ہوئے کاروبار کرتے ہیں تو ہزار طرح سے آپ کو پریشان کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ سب سمجھ رہے ہیں جو صورتحال ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بینک سے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سود لازمی جز ہے اس کا، اور سود ہی کے لیے سارے بینک قائم کیے گئے ہیں، سودی لین دین کے لیے، سودی کاروبار کے لیے۔ لیکن سود کی اللہ رب العزت نے جو سنگینی بتائی ہے، رکھی ہے، شریعت نے جس لیے اس کے خلاف احکامات صادر فرمائے ہیں، اور اس سے انسان کی انسانیت ختم ہو کے حیوانیت اس کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ صرف اپنے پیسے کا مالک ہو کر رہ جاتا ہے، صرف اس کی نظر پیسے پر ہوتی ہے۔ غریب کی غربت، مجبور کی مجبوری، کسی پریشان کی پریشانی قطعاً اس کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ ہماری حکومت ہزار طرح کی پالیسیاں بناتی ہے، اور ہر ایک پالیسی میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ غریبوں کے حق میں ہے، غریبوں کے لیے حکومت بنا رہی ہے، آپ لون لے سکتے ہیں اتنا، 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ، اس پہ یہ ہے، اس پہ یہ ہے، اس پہ ایسا، اس پہ ویسا۔ غریب آدمی ایک بار جب پھنس جاتا ہے اور پھر اس کی قسطیں نہیں دے پاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آتے ہیں لوگ اور اس کو پولیس والے لے کر اور اس کو بے عزت کر کے اس کے گھر والوں، رشتہ داروں، محلے والوں کے سامنے اس کو ہتھکڑی لگا کر گالیاں دیتے ہوئے، دھکے دیتے ہوئے اس کو لے جا کر جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ زندگی بھر کی خاندانی عزت، اس کی اپنی عزت، اس کی نیک نامی، اس کے اپنے پرایوں سب کے نزدیک عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ کروڑوں کروڑ بینکوں کا لے لیتے ہیں، ان کے ساتھ حکومت اس طرح کا کوئی رویہ نہیں کرتی، بلکہ کروڑوں کروڑ روپیہ ان کا معاف کر دیتی ہے۔ لیکن غریب آدمی نے اگر 10,000 روپے بھی لیے ہیں بینک سے اور وہ نہیں دے پا رہا ہے تو ہتھکڑی بھی لگتی ہے، مکان بھی قرق ہو جاتا ہے، اور بھی جو کاروبار ہے اس پر تالے لگا دیے جاتے ہیں، اس کو بے عزت کیا جاتا ہے۔ یہ بھی تو ہے، تو آپ اس کے لیے تیار ہیں کیا؟ تو دیکھیے، رہی بات کاروبار کی، دیکھیے شریعت اسلامیہ کو بعض لوگ آج کے زمانے میں بدنام کر رہے ہیں کہ مسلمان پچھڑ گیا ہے، کیونکہ اسلام میں سودی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، علماء کرام برابر فتوے صادر کرتے رہتے ہیں، اس لیے مسلمان پیچھے ہے۔ غیر مسلم لوگ بینکوں سے پیسے لے لے کر بڑے بڑے کاروبار کھڑے کر رہے ہیں اور دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں۔ ہمیں یقیناً بہت سارے لوگوں کا ترقی کرتے ہوئے دیکھنا ہماری نظروں میں ہے، ہمارے علم میں ہے، اور جو لوگ تباہ ہوئے، برباد ہوئے، رہی صحیح، عزت بھی چلی گئی، مکان دکان سب بک گیا، وہ ہماری نظروں میں نہیں رہتا ہے، تھوڑے سے سود کی وجہ سے۔ وہ واقعات ہمارے سماج میں نہیں ذکر کیے جاتے، اور ذکر یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیے لوگ ترقی کر رہے ہیں، بینکوں سے لون لیے بغیر کیسے کاروبار کر سکتے ہیں؟ اسلام نے پابندی لگا رکھی ہے، لہذا مسلمان پیچھے۔
مسلمان اس لیے پیچھے نہیں ہیں. مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کی بہت سی وجوہات ہیں. اسلام نے مسلمانوں کو ایک نظام دیا تھا، بیت المال کا نظام. بیت المال کا نظام غیر سودی بینکاری کے بہت قریب ہے. اگر آج بھی مسلمان اس نظام کو ڈیولپ کریں، قائم کریں، کھڑا کریں، تو ان کو سودی قرض لینے کی کوئی ضرورت نہیں. اور وہ غیر سودی قرض لے کر، پیسہ لے کر بڑے سے بڑا کاروبار کر سکتے ہیں. ملک میں کئی جگہ پر اس کے تجربے ہوئے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں. لیکن جب ہم اپنی نااہلی سے، حماقت اور بے وقوفی سے، مذہب سے ناواقفیت اور شیطانی جالوں میں پھنسنے کی وجہ سے اپنے نظام کو تہوبالہ کر دیں اور پھر شکایت کریں اسلام کی، تو یہ مناسب نہیں ہے، زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. چلیے یہ بات تو کسی بڑی مجلس کے لیے ہے. یہاں پر جو بات پوچھی گئی ہے تو دیکھیے علماء کرام نے آج تک اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا ہے کہ آپ بینک سے پیسہ لیں اور کاروبار کھڑا کریں. آج تک اتفاق نہیں ہوا اس مسئلے پر، اور ہوا اس لیے نہیں کہ قرآن میں، حدیث میں صاف صریح نصوص سود کی حرمت پر وارد ہوئے ہیں. آپ چھوٹا کاروبار کریں، نیک نیتی کے ساتھ کریں، ایمانداری کے ساتھ کریں، اخلاق کے ساتھ کریں، اطمینان، چین، سکون بھی آپ کو رہے گا، آپ کی عزت بھی بچی رہے گی، اور آپ کا جو وقار سماج میں ہے وہ بھی محفوظ رہے گا. اور اس کے خلاف جانے پر بہت سارے خدشے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں. آپس میں ہم اپنے بھائی سے ایک کاروبار ہم کر رہے ہیں، کاروبار 1 کروڑ سے شروع ہوگا. 1 کروڑ کے لیے اگر ہم کچھ رشتہ داروں، کچھ لوگوں کو شریک کر لیں، 10 آدمی پکڑ لیں اور ہم 10 لاکھ روپے لے کر 1 کروڑ جمع کریں اور اس سے کاروبار کریں، اس میں حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. نہ حکومت منع کرتی ہے، نہ اس میں وہ سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس والے جو جھمیلے ہیں. لیکن ایسا ہم نہیں کرتے نا. آسان سمجھتے ہیں، بینک سے لے آتے ہیں، اپنے پڑوسی سے لیں گے، بھائی سے لیں گے، کسی اور سے لیں گے، تو اس میں وہ ایسا کہہ سکتے ہیں، وہ ویسا کہہ سکتے ہیں. اس کی ایک ذرا سی بات ہمیں گوارا نہیں ہے. بینک والے ہتھکڑی لگا کر لے جائیں، گالیاں دیں پولیس والوں کو لا کر، وہ گوارا ہے. تو اپنی سوچ بدلیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں. اور اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ علماء کرام سے بڑی مجالس، کانفرنس، سیمینار قائم کرنے کی درخواست کریں، اور جو صورتحال ہے اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی راستہ، گنجائش وہ تلاش کریں، یہی بہتر ہے. فی الحال تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی تھوڑے میں گزارا کرنے کی کوشش کریں، آپ تھوڑے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. 1 سے 2، 2 سے 10 اور 10 سے 20 کی طرف جائیں. ایک ساتھ 100% لے کر کاروبار کرنے کی جو بات آپ سوچ رہے ہیں، یہ تجربے کے اعتبار سے
زیادہ مفید نہیں ہے، نہ دینی اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حالات پر اللہ رب العزت رحم کرے، ہم پر رحم کرے اور ہماری مشکلات کو آسان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔